میری شادی ایک موٹی لڑکی سے ہونے جا رہی تھی، پر میں اس سے بچنے کے لیے میں ایک اکیلی لڑکی کو پیسے کا لالچ دے کر اپنی پتنی بننے کی ایکٹنگ کرنے کے لیے گھر لے آیا۔ وہ بولی مجھے کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں ہے۔ رات کو اس کے کھلے جسم پر نظر پڑتے ہی میں بے قابو ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تو 5,000 لے لے اور اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دے، تو وہ جھٹ سے مان گئی۔ اور پھر ہم دونوں نے پوری رات۔ میرا نام راج ہے، میں صبح سے سڑک پر مارا مارا پھر رہا ہوں۔ مجھے ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو میری زندگی میں ایک امید کی کرن بن کر آئے۔ یوں تو میں امیر گھر کا لڑکا ہوں، اپنی ممی پاپا کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے پاپا کمپنی کے CEO ہیں۔ خوبصورت لڑکیاں میرے آس پاس گھومتی رہتی ہیں۔ لڑکیوں کے معاملے میں میں بہت تیز ہوں۔ جب جس لڑکی پر دل آ جاتا تھا اسے اپنی ضرورت کے مطابق پورا کر لیتا تھا۔ آج ایک ہی دقت ہو گئی تھی، میری زندگی میں ایک ایسی پریشانی آ گئی تھی جس وجہ سے میرا جیون 24 گھنٹوں میں ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ میری شادی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، میری ماں کی دوست سمترا کی بیٹی سے۔ میری شادی سالوں پہلے طے ہو چکی تھی۔ اس وقت ہم کوئی رئیس انسان نہیں تھے بلکہ مڈل کلاس فیملی تھی۔ میرے پاپا کی جاب چلی گئی تھی، گھر کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، اور اس حالات میں میری ماں کی سہیلی سمترا آنٹی ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک دن انہوں نے میری ماں سے کہا اگر تم لوگ چاہو تو کوئی بزنس دیکھ لو، کیونکہ نوکری تو ملنے سے رہی، یوں تو تمہارا گھر کا گزارا نہیں چل سکتا۔ میری ممی پاپا کہنے لگے پر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن تبھی سمترا آنٹی نے میرے پاپا کے ہاتھوں میں 2 لاکھ روپے دے دیے۔ کہنے لگی ان پیسوں سے آپ اپنا کاروبار شروع کر لو۔ ان پیسوں سے میرے پاپا نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور آج ہمارے پاس کروڑوں کی بزنس ہے۔ ہم تو سمترا آنٹی سے بھی کافی رئیس بن گئے ہیں، لیکن مصیبت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اسی لیے میری ماں نے بھی ان سے وچن دیا تھا کہ ان کی بیٹی سے میری شادی کروائے گی۔ بچپن میں تو ان کی بیٹی کافی خوبصورت تھی، پر جوان ہوتے ہوتے موٹی ہوتی چلی گئی۔ میں نے اسے کئی بار کہا تھا اپنی صحت کا دھیان رکھو، پر اس کے ہاتھوں میں یہ نہ تھا۔ میری ماں ابھی یہی چاہتی تھی کہ سمترا آنٹی کی بیٹی کاجل سے میں شادی کر لوں، پر میں کاجل سے پیار نہیں کرتا تھا، اسی لیے موٹی اور ہوڑ کی کارن کاجل بدصورت ہوتی جا رہی تھی، اور آج ہمارے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا سمترا آنٹی نے جو پیسے سے ہماری مدد کی تھی تو نہ ان کے پیسے سود سمیت واپس کر دیں، مجھے قربان کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ پر میری ممی پاپا ان کا احسان نہ بھول پائے۔ کہا ایسا نہیں ہوتا بیٹا، پر میری جو قربانی دینے چلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ وہ پکی بات کر کے سمترا آنٹی کے گھر جانے والے تھے، پر میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اس شادی سے بچنا چاہتا تھا اور اس کا اپائے سوچنے لگا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک پلان آیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کر لوں، لیکن میں کروڑ پتی انسان ہوں، ایسے کئی لڑکیاں ہیں جو میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ان لڑکیوں کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں، بس میری دولت سے مطلب ہے۔ میں ایسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے لگا کسی غریب لڑکی سے یا نکلی شادی کی ایکٹنگ کر لیتا ہوں۔ یہی سوچ کر آج میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں سڑکوں میں کافی تیز ادھر ادھر گاڑی چلا رہا تھا، اس وقت دھیمی دھیمی بارش ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر راستے پر ایک اکیلی لڑکی پر پڑی جو راستے میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ لڑکی بالکل سفید ساڑی میں تھی۔ میں نے تھوڑے آگے جا کر گاڑی روک لی، گاڑی سے اتر کر میں اس کے قریب چلا گیا۔ اس کی ساڑی بری طرح سے بھیگ چکی تھی، اس کا بدن صاف نظر آ رہا تھا۔ ساڑی بہت ہی خوبصورت تھی اور نیٹ سے بنی ہوئی تھی، پر گیلے ہونے کی کارن مجھے اس کا جسم نظر آ رہا تھا۔ میری نظر اس کے جسم میں جو ٹکی، لڑکی کو سمجھ میں آ گیا۔ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ میرے سامنے کیوں آ گئے؟ لڑکی کی آواز میں ایک تیزی تھی، اس نے اپنے بالوں کو چوٹی بنا رکھی تھی۔ بال گیلے ہونے کے کارن اس نے اپنی چوٹی کھول دی اور بال کھل کر سامنے آ گئے۔ لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میرے منہ سے تو رس ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا میرا نام راج ہے،
बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा, मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया है। तुम जैसी रईस जादू तो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हो। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मुझे लड़की टाइम पास करने के लिए नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरे आगे पीछे कई लड़कियां घूमती फिरती हैं। अपने आप को कोई बहुत बड़ी परी न समझो, मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। वो काफी हैरत से मेरी ओर देखने लगी, कहने लगी, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मैंने कहा, तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग नहीं करनी है, मेरी जिंदगी में एक्टिंग करनी है, और इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मेरी बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उसने मेरी तरफ देखने लगी। फिर पूछा, कैसी एक्टिंग करनी है? मैंने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दी है। वह हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा, तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मैंने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए तुम्हें 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, बस सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को शक ना हो जाए। पब्लिक प्लेस में। मैंने कहा, एक्टिंग समझ रही हो ना? तुम्हें बताओ, मंजूर है? तुम्हें कांटेक्ट रेडी करवा दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे ही मैं उस लड़की से सौदा कर रहा था। मुझे पता तक नहीं था ये कौन है। उस वक्त मेरे अंदर इतना बड़ा पागलपन सवार हो चुका था कि मैं आगे पीछे को सोच ही नहीं सकता था। इसे झूठी पत्नी बनाकर रखूंगा, क्योंकि पक्की मैं इससे शादी तो नहीं करने वाला। शायद इस लड़की के मन में भी वही सवाल था। मुझसे पूछने लगी, कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जब तक मुझे सच में कोई लड़की पसंद ना आ जाए, या फिर जब तक काजल की शादी ना हो जाए और मेरी जान छूट जाए। वह हंसने लगी। उससे बात करके लग रहा था लड़की काफी हंसमुख है। पर फिर बोली, मुझे एक प्रॉब्लम है, 5 लाख के लिए मैं सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सोच में डूब गया। कहने लगा, तुम्हें रखने रहने खाने को तो दे रहा हूँ ना? उसने कहा, ये सब तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है। अगर मुझे 5 साल तक काम करना पड़े तो साल के 1 लाख तो बहुत कम है, क्योंकि ना जाने तुम्हें कब कोई लड़की पसंद आएगी, जाने कब काजल की शादी होगी या नहीं। मुझे माफ करना, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। ऐसा कहकर वो जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वो सिर्फ तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वह थोड़ी सी डर गई। मैंने कभी किसी लड़की पर यूं जोर नहीं दिखाया था। ना जाने इस लड़की पर क्यों जोर दिखाने लगा था। मैंने कहा, महीने के 20,000 तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या डर है, और ये 5 लाख रुपए ऊपर के हैं। अब बताओ। अब हंसने लगी, कहने लगी, इन पैसों से तो फिर मेरी शादी हो जाएगी। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगी, किसी लड़की के साथ नहीं मिल सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बना सकती। बोलो, मंजूर है? उसने कहा, तुम मुझसे बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, मुझसे मेरी आजादी मांग रहे हो। मैंने कहा, ये जॉब है यार, तुम समझो, बाद में मैं कोशिश करूंगा तुम्हें जल्दी मुक्त कर दूंगा। उसने कहा, पर तुम्हारे साथ काम करते करते अगर मैं बूढ़ी हो गई तो? तुम जैसे मनचले लड़के को कभी कोई लड़की पसंद ना आए तो फिर बुढ़ापे में मुझसे शादी कौन करेगा? अब मैं हंसने लगा। उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ठीक है बाबा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तुम आजाद। अब वह हंसने लगी, कहने लगी, ये हुई ना बात। तब मैं उससे कहा, अब तुम अपना नाम भी बता दो। उसने कहा, मेरा नाम सिमरन है। मन ही मन सोचा, सिमरन वेट्स राज। मैरिज पेपर्स में उसके साइन करवा लिए थे, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लिया था। उस रात हम होटल में ही रुक गए थे। अगले दिन मैं सिमरन को अपने साथ लेकर घर आ गया। हम दोनों को साथ देखकर मेरे मम्मी पापा को हैरत का झटका लगा। कहने लगे, कौन है ये लड़की?
جو دلہن کے بیس میں ہمارے گھر پر آئی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے گھر پر کی بہو ہے، میری پتنی ہے سمرن۔ میں سمرن سے بے حد پیار کرتا تھا، اس کے بنا جینا نہیں سکتا تھا۔ جب آپ لوگوں نے میری شادی زبردستی کاجل کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو میں اپنی جان لینے کی سوچ رہا تھا، پر سمرن نے کہا مجھ سے شادی کر لو، ایک بار اپنی ممی پاپا کے بارے میں سوچو، اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو وہ بے سہارا ہو جائیں گے۔ میری ممی پاپا میری اور دیکھنے لگے، ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ میری ماں نے اپنی سہیلی سمترا کو فون کر کے ساری باتیں بتا دی۔ میں بھی کاجل سے کال کر کے کہہ دیا کہ تم کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لو، میں کسی اور سے پیار کرتا تھا، اسی لیے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کاجل جو تو من ہی من مجھے چاہتی تھی، یا پھر میری دولت کو کہہ نہیں سکتا۔ ہاں ایک سمے تھا اس کی ماں نے میری گھر والوں کو مدد کی تھی، پر میں اپنی قربانی نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے آنسوؤں کا مجھ پر اثر نہیں ہوا۔ رات میں سونے کے لیے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سمرن کہنے لگی تم میرے ساتھ سو گے کیا؟ میں نے کہا کیسی بات کر رہی ہو، امی پاپا گھر پر ہیں، ہم الگ کمرے میں سوئیں گے تو انہیں شک ہو جائے گا، میں ان سے الگ تمہیں کہیں لے بھی نہیں جا سکتا، ہم دونوں کو ایک ہی ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے میں پریشانی تھی۔ میں نے کہا سمرن گھبراؤ مت، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میں نے پوچھا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی وہ میرے ساتھ بن کپڑوں کے سونا چاہتی ہے، میں خود پر کیسے قابو کر پاؤں گا؟ میں اسے بڑی غور سے دیکھنے لگا، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور لڑکیاں سے الگ تھی، اور اس کی پریشان والا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا اس کے ہونٹوں کو ابھی چوم لوں، اتنی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں سمسیا کیا ہے، تم کپڑے اتار کر سو جاؤ۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے مجھے کھا جائے گی۔ کہنے لگی ارے شرم کرو۔ میں نے کہا میں کیوں شرم کروں، میں تو کپڑے پہن کر سوؤں گا، کپڑا اتار کر تو تم سو گی، تم شرم کرو، مجھے تو بس تمہارے جسم کو دیکھنا ہے، دیکھنا تو تمہیں ہی ہے نا۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو گئی، میرے پیٹ میں ایک گھونسا مارا، پتہ نہیں کیوں اس کا پیار بھرا گھونسا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے مذاق مذاق میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنے قریب کھینچ لیا، اسے کہا تم جس پیپر میں سائن کی ہو نا، وہاں سچ میں رجسٹری پیپر ہے، میں تمہارا پتی ہوں، شرم کیسا؟ اس نے کہا کنٹریکٹ میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا ہاں وہ لکھا تو ہے، پر یہ نہیں لکھا ہے کہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے مسکرانے لگا، پھر کہا اپنے کپڑے اتار دو اور ایک نرم چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اے سی چلا دیتا ہوں۔ کہہ کر میں نے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی، اسے ایک نرم چادر دے دیا تھا، اپنے کپڑے اتار کر میرے پاس سونے آ گئی تھی۔ اس کے جسم کی خوشبو مجھے پاگل بنانے لگی، میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں سمرن کے قریب چلا گیا، کہنے لگا یار تم بن کپڑوں کے سوئی ہو، مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، مجھے آج کی رات دے دو، تمہیں 5,000 روپے دوں گا، اس کے بعد تم چاہو گی تو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس ایک رات کے لیے میری بن جاؤ۔ میں جھٹ سے مان گئی، یہ دیکھ کر میری بڑا جھٹکا لگا، لڑکی تو میرے لیے تیار بیٹھی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، اپنا چادر ہٹا دیا، اس کے جسم کو دیکھ کر میرے اندر تو مانو جوالا مکھی بھڑک اٹھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا، کہنے لگا مجھے پیار کرو، تبھی سمرن کا ہاتھ میرے اوپر آ گیا، اس نے زور سے میری کک مارا تھا اور میری سانسیں زور زور سے چلنے لگی تھی، مجھے درد ہونے لگا تھا، اس نے جو بھی کیا تھا مجھے بہت درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے ایک زوردار کک لگائی تھی، کہنے لگی میں کراٹے چیمپئن ہوں، دوبارہ ایسی حرکت میرے ساتھ مت کرنا، کہہ کر وہ چادر اوڑھ لی اور میرے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ میں نے آج تک جس لڑکی کو بھی حاصل کرنا چاہا اسے حاصل کر کے ہی رہا ہوں، تو یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، میں ترنت ہی اس کے اوپر جھپٹ پڑا اور اسے بے تحاشا چومنے لگا، اس کے کھلے جسم پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا،
مجھے جہاں من ہو رہا تھا میں چھو رہا تھا۔ وہ کافی گھبرا گئی تھی۔ اسے دیکھ کر سمجھ چکا تھا کوئی کراٹے چیمپئن نہیں ہے۔ مجھے ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اسے کس کیے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کبھی اس کے جسم کو اوپر تو کبھی نیچے جا رہے تھے۔ میں اسے ہر حال میں آج رات کو حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہنے لگی مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو۔ پر میں اس کی ایک بات بھی نہیں مانا جب تک میں نے اسے اپنی ضرورت پوری نہ کر لی۔ اگلے دن سمرت مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ کل میرے اندر جانور سوار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ کیا اٹھایا تھا، میں بالکل ویسی درندہ بن گیا تھا۔ اس کے جسم کو جس طرح سے روندا تھا، میں کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بھیڑیا تھا جو خرگوش کو نوچ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اسے کچھ کہتا تو جواب نہ دیتی۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں میری ماں کو کچھ کہہ دے تو میرا کیا ہوگا؟ اگر میری ممی پاپا کمرے میں آ کر اس سے ملنے لگے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد میری ماں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اب ڈر کے مارے میری پھٹنے لگی تھی۔ رات کو تو بہت بہادر بن کر ان کے ساتھ غلط کام کیا، اور اب میں کیا کروں گا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری ممی پاپا زور زور سے دھکا دینے لگے۔ مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ سمرن ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری ممی پاپا تو کمرے کا یہ نظارہ دیکھ کر بالکل حیرت میں پڑ گئے۔ کہا تم دونوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا کیا؟ دوپہر کے 1 بج چکے ہیں۔ ہم تم دونوں کی شادی کا ارجنٹمنٹ کروانے کے چاہتے ہیں، اسی لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ کیا ہوا تم دونوں کے بیچ؟ تبھی میری ماں سمرن کے قریب گئی اور اس کے شریر کے زخم کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں، میری اور دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سمرن اب زور زور سے روتی ہوئی میری ماں سے لپٹ گئی۔ کہنے لگی یہ اس نے کیا ہے میرے ساتھ۔ میں کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے اس نے ساری کہانی میری ممی پاپا سے کہہ دی۔ ان کی تو مانو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمرن کے سامنے ہاتھ جوڑ لی تھی۔ کہنے لگی اس درندے کو میں نے ہی جنم دیا ہے۔ میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، اور اب تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے تو کسی کنٹریکٹ کو نہیں مانتے۔ جو تمہارا ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے تم سے معافی بھی مانگے گا اور تم سے سچ میں شادی بھی کرے گا، اور اگر اسے ہمارا فیصلہ منظور نہیں ہے تو گھر چھوڑ کر ابھی کے ابھی جا سکتا ہے۔ اب میری پاپا کہنے لگے بزنس میں بھی اسے کوئی حصہ نہیں دیں گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ میری ماں نے سمرن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، معافی مانگ رہی تھی۔ میری ماں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہوں جو میری مدد کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میری ماں سے کہا مجھے اس لڑکی سے شادی منظور ہے، اسی لیے نہیں کہ میں آپ کی پراپرٹی چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے گناہوں کو پرشچاتاپ کرنا چاہتا ہوں۔ میری ممی پاپا نے ہم دونوں کو اکیلے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ معافی کی امید سے میں سمرن کی اور دیکھنے لگا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ کہنے لگی تمہیں ذرا بھی دیا نہیں آئی؟ میں رات بھر منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، اور تم میرے جسم کو یوں کاٹتے رہے۔ دیکھو کتنے زخم دیے ہیں تم نے مجھے۔ اب اس نے مجھے اپنے زخم دکھائے تو میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میں پیروں میں پڑ گیا۔ مجھے اپنے آپ پر گھن آنے لگی تھی۔ آج تک کبھی کسی لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ کہاں سے میرے اندر وہ جانور آ گیا؟ کس بات کا غصہ تھا جو میں نے اس لڑکی پر اتارا؟ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے پاپ کا پراشچت کا موقع مانگنے لگا۔ سمرن نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں سمرن کے ساتھ کبھی گری ہوئی حرکت نہیں کی، لیکن آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں خود ہی ڈر جاتا ہوں کہ کیسے جھیلا تھا اس نے مجھے، اور یوں میرے اندر جانور کیسے حاوی ہو گیا تھا۔ شاید ہمارا غصہ ہی ہمیں کبھی کبھی بالکل جانور بنا دیتا ہے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے پرشچاتاپ کا موقع مل گیا تھا۔
تو دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔